عبید اللہ ابن زیاد کو اموی خلیفہ یزید اول نے موجودہ عراق کے شہر کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب اسے یہ خبر پہنچی کہ امام حسین اپنے اہل و عیال اور پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو عبید اللہ نے ان کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی۔ امام حسین اور ان کا گروہ کوفہ میں بڑھتی ہوئی مخالفت سے آگاہ شہر کے لوگوں سے تعاون کے خواہاں تھے۔ تاہم عبید اللہ کوفان کے رئیسوں اور قبائلی رہنماؤں کی مدد سے جو امام کے خلاف ہو گئے تھے، کسی بھی بغاوت کو دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ امام حسین اور ان کے گروہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا کہ وہ کوفہ کا سفر جاری رکھیں، باوجود اس کے کہ وہ کس خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ عبید اللہ کی افواج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدانوں کے قریب روک لیا، جہاں ایک المناک اور خونریز جنگ ہوئی۔ یہ جنگ 10 دن تک جاری رہی۔ اس دوران امام حسین کے پیروکاروں کے چھوٹے گروہ نے زبردست مشکلات کا مقابلہ کیا۔ محرم کے 10ویں دن، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، جنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ عبید اللہ کی افواج کے محاصرے کی وجہ سے امام حسین اپنے خاندان کے افراد اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ بہت زیادہ تھے اور انہیں شدید پیاس اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے سنگین حالات کے باوجود امام حسین اور ان کے وفادار پیروکاروں نے یزید کی جابرانہ حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ عاشورہ کے دن عبید اللہ کی فوجوں نے امام حسین کے کیمپ پر وحشیانہ حملہ کیا۔ امام اور ان کے ساتھیوں نے غیر متزلزل ہمت اور لگن کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن وہ بالآخر دشمن کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے۔ المناک انتہا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بیشتر مرد رشتہ دار اور ساتھی شہید ہو گئے، جبکہ خواتین اور بچوں کو اسیر کر لیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین اور ان کے پیروکاروں کے وحشیانہ قتل عام کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی فتح پر فخر کیا اور اپنے سروں کو ایک بھیانک ٹرافی کے طور پر دمشق میں یزید کے پاس بھیجا۔ تاہم ان کے اقدامات اور امام حسین کی شہادت نے مسلم دنیا پر گہرا اثر ڈالا، جس سے یزید کی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر غم و غصہ اور بغاوت پھیل گئے۔